بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی کا ظاہر نہ دیکھو، انجام دیکھو۔ ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسجد کے قریب کچھ صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر ایک نظر ڈالی اور آپ کے چہرے کے تاثرات لمحہ بھر کے لیے بدلے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عجیب و غریب بات کہی۔ تم میں ایک ایسا شخص ہے جس کا دانت جہنم میں احد پہاڑ سے بھی بڑا ہوگا۔ یہ الفاظ سن کر صحابہ کرام سکتے میں آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جا چکے تھے، لیکن ان کا یہ فرمان ہر دل میں نقش ہو گیا۔ ہر شخص اپنے دل میں سوال کرنے لگا، یہ بدبخت کون ہوگا؟ وقت گزرتا گیا۔ برسوں بعد وہ تمام صحابہ ایمان شہادت اور خیر کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ صرف ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور بنی حنیفہ کے رجال بن انفوا باقی رہ گئے۔ رجال بن انفوا ایک عابد، زاہد، قاری اور فقیہ کے طور پر جانے جاتے تھے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رہے، قرآن حفظ کیا، دین سیکھا اور عبادت میں سخت محنت کی۔ صحابہ انہیں عبادت و تقوی میں ممتاز سمجھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم رجال بن افوا کو اپنے وفد کے سب سے بہترین افراد میں شمار کرتے تھے۔ وہ حافظ قرآن، قیام کرنے والا اور روزے رکھنے والا تھا، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ پیشن گوئی زندہ تھی۔ جب وہ رجال بن افوا کو دیکھتے تو سوچنے لگتے، اگر یہ جہنم میں جانے والا نہیں تو پھر میں ہوں۔ یہ خوف ان پر طاری رہتا، کیونکہ وہ اور رجال ہی باقی رہ گئے تھے، اور رجال کی ظاہری حالت تو کسی ولی اللہ سے کم نہ تھی۔ بہتان، لالچ اور ایمان کا سودا۔ پھر مسلمہ کذاب نے یمامہ میں نبوت کا دعویٰ کیا اور بہت سے لوگ اس کے جال میں پھنس گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رجال بن افوا کو وہاں بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو حق پر ثابت قدم رکھیں، لیکن جب مسلمہ کذاب نے رجال بن افوا کو دیکھا تو چالاکی، دولت اور اقتدار کے ذریعے اس کے دل میں لالچ پیدا کرنے کی کوشش کی۔ پہلے سونے اور چاندی کی رشوت دی، مگر رجال نے انکار کر دیا۔ پھر کہا، اگر تم لوگوں سے کہہ دو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بھی نبوت میں شریک کیا تھا تو میں تمہیں آدھی بادشاہت دے دوں گا۔ یہ سن کر رجال بن انفوا کے قدم ڈگمگانے لگے۔ اس نے اپنے ایمان، قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو بیچ دیا اور لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان کیا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ مسلمہ بھی ان کے ساتھ نبی ہے۔ یہ الفاظ قیامت سے کم نہ تھے۔ ایک ایسے شخص کا جھوٹا گواہ بن جانا جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رہا ہو، عبادت گزار ہو، زاہد ہو، قرآن کا حافظ ہو، یہ امت کے لیے بہت بڑی آزمائش بن گئی۔ یہ جھوٹ ایسا پھیلا کہ آدھے دن میں ہزاروں لوگ مسلمہ کے پیروکار بن گئے، اور یوں رجال بن انفوا کی گمراہی مسلمہ کذاب سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوئی۔ حق ہمیشہ غالب آتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں لشکر روانہ کیا۔ یمامہ میں شدید جنگ ہوئی اور مسلمہ اپنے پیروکاروں سمیت ہلاک کر دیا گیا۔ رجال بن انفوا کی بھی شرک و کفر کی حالت میں مارا گیا۔ جب یہ خبر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو پہنچی تو وہ سجدے میں گر کر زاروں کے تار رونے لگے، مگر یہ شکر اور خوشی کے آنسو تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات حرف بہ حرف پوری ہو چکی تھی۔
وہ جس عذاب سے ڈرتے رہے اللہ نے انہیں اس سے محفوظ رکھا۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے جو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، ظاہری عبادت پر نہ جاؤ، انجام پر نظر رکھو۔ عبادت، زہد اور علم پر کبھی غرور نہ کرو، بلکہ اللہ سے استقامت اور حسن خاتمہ مانگو۔ کسی گناہ گار کو حقیر نہ سمجھو، ہو سکتا ہے اللہ اسے معاف کر دے اور تمہیں آزمائش میں ڈال دے۔ اللہ کی رحمت مانگو اور ہمیشہ حق پر ڈٹے رہو، کیونکہ ایمان کا اصل امتحان آخری سانس پر ہوتا ہے۔ پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور کمنٹس کر دیں اور شیئر بھی کر دیں۔